الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 16 جنوری بروز منگل 2024 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورۃ النور آیت نمبر 30 اور 31 پر مشتمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ سمجھنے کی توفیق، بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النور کے ابتدا میں پہلے رکوع میں بیان ہوا تھا کہ زانی مرد اور زانی عورت کی سزا کیا ہے۔ کوارے ہوں تو ان کی سزا کا بھی بیان ہو گیا، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کا بھی بیان ہو چکا ہے۔ پھر اگر کوئی جھوٹی تہمت لگائے اس کا بھی بیان ہو چکا ہے، 80 کوڑے سزا ہوں گے، اور 4 گواہ لائے اس کا بھی بیان ہو چکا ہے۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں بھی بند کرو جو زنا تک لے جاتی ہیں، جو زنا تک باتیں پہنچاتی ہیں، جو اعمال پہنچاتے ہیں، ان کو بھی بیان کر دو۔ اس میں سے ایک حصہ کل بیان ہو گیا تھا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، تانگ جھانک نہیں کرنی، اور اگر گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام لینا ہے۔ اب کچھ اگلے احکام آ رہے ہیں، وہ بڑے کمال کے ہیں۔ دیکھیے، گھر میں داخل ہونا ہے یہ تو ایک خصوصی حالت ہے، مگر بازاروں میں تو ہر وقت رہنا ہے، آنا جانا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے یہ آیت نمبر 30 سمجھنی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو یہ سورۃ النور سکھاؤ۔ نہ بچوں کو سکھاتے ہیں نہ بچیوں کو سکھاتے ہیں، تو پھر فائدہ کیا بھائی؟ قرآن تو رکھا ہے محفلوں میں پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، سمجھنے کے قریب نہیں آنا۔ تو یہ دیکھیے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ حکم دیجئے مومنوں کو، آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ لیں، کیونکہ نگاہ ہی، نظر ہی پہلا تیر ہے جو کسی پر اثر کرتا ہے۔ اگلے پر نہ اثر کرے، ہو سکتا ہے ہم نے جس کو دیکھا ہے وہی ہم پر اثر کر جائے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگ جانا حق ہے۔ نظر ایسی نظر ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اونٹ کو ہڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو وہ چاہے اونٹ کی طرح جوان کڑیل ہو، مگر نظر اس کو ہڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے نظر کی حفاظت کا بہت حکم ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اگر انسان کی نظر خراب ہو جائے تو دل بھی خراب ہو جاتا ہے، اور دل جب خراب ہو جائے تو انسان کے اعمال میں کوئی قیمت رہ جاتی نہیں، کوئی اس کی اعمال میں جان ہی نہیں رہ جاتی۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی کمال کی حدیث ہے، عن ابی امامہ یقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکفلوا لی بست اکفل لکم بالجنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کے 8 دروازوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں تمہیں 6 باتوں پر جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ اذا حدث احدکم فلا یکذب، پہلی ضمانت یہ دو کہ جب بھی تم بات کرو گے سچی بات کرو گے، جھوٹی نہیں کرو گے۔ بولو، جھوٹی نہیں۔ اچھا، عجیب بات ہے کہ جو انسان خود جھوٹا ہوتا ہے اس کو سچ میں تمیز بھی نہیں رہ جاتی، کیونکہ سچ کو پہچاننے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ تجارت کو وہی جانتا ہے جو تاجر ہو، زراعت کو وہی جانتا ہے جو ذمہ دار ہو، ذمہ دارہ کرتا ہو، تو سچ کو بھی تو وہی پہچانے گا نا جو سچ بولتا ہو۔ جو خود جھوٹا ہے وہ کسی کے سچ کو بھی سچ سمجھ سکتا نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اتنے سچے بنیں
کہ سچ جہاں بھی ہو وہ ہمیں نظر بھی آ جائے اور سمجھ بھی آ جائے۔ ہاں فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ، کہ جب تمہیں امانت دی جائے تو تم اس میں خیانت نہ کرو۔ یہ دوسری ضمانت مجھے دے دو کہ بولو امانت میں خیانت ہے۔ حضرات یہ اتنا وسیع مفہوم ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ یہ آنکھ اللہ کی امانت ہے، اس سے کسی غیر کو نہ دیکھیں۔ ہاتھ اللہ کی امانت ہے، اس سے کسی سے ظلم نہ کریں۔ دل ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اس میں کسی غیر کو نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کے محبوب کا عشق ہونا چاہیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے ان کی محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نور ٹی وی کے سامعین و ناظرین کے لیے بڑا خصوصی ہدیہ پیش کر رہا ہوں کہ جو کوئی ہمارے پاس بات کر دے وہ بات بھی امانت ہے۔ ہمیں کسی کا میسج مل جائے وہ میسج بھی امانت ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کسی کا عیب آ جائے وہ عیب بھی امانت ہے، اس تک تو پہنچائیں، پر کسی اور کو بتا کر خیانت کرنے کی اجازت ہے؟ تو امانت کی ادائیگی اور خیانت سے بچنا یہ اپنے اندر بڑے وسیع مفاہیم رکھتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہوگی جی۔ اور تیسری وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ، کہ جب تم کسی سے وعدہ کرو تو پھر اس کی خلاف ورزی نہ کرو، اپنے اس وعدے کو پورا کرو۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ زبان کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں میں نے وعدہ تھوڑا ہی کیا تھا۔ وہ تم نے وعدہ کس کا ہے؟ مسلمان کی ہاں ہی وعدہ ہے، مسلمان کی ہاں وعدہ ہے۔ اور پھر بعض لوگ تو یہ بھی کر دیتے ہیں کہ وہ جی میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یعنی اللہ چاہے گا تو کریں گے۔ تو اب تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ اس کو نہ کرو؟ یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اپنی ہڈ حرامی اور وعدہ خلافی پر انشاءاللہ کا لیبل لگا رہے ہو، حالانکہ انشاءاللہ تو ہاں کے معنی میں ہے، انشاءاللہ تو بات کو پکا کرنے کے معنی میں ہے، ٹالنے اور وعدہ خلافی کرنے کے معنی میں استعمال ہو سکتا نہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی جی۔ چوتھی وَغُصُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ بولو بھائی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو نظر، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان النظر سہمہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہا فی قلبہ۔ فرمایا کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اس کو میرے خوف سے ترک کر دے گا، بد نظری سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو ایمان کی نعمت بخشوں گا اور اس کے دل کو ایمان کی مٹھاس سے بھر دوں گا۔ یہ دل میں ایمان کے مزے لے گا، بس بد نظری کا مزہ نہ لو، وہ شیطانی مزہ ہے، اور نظر نیچی رکھنا، نظر بچا کے رکھنا، یہ ایمانی مزہ ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یکفل لی ما بین لحییہ وبین رجلیہ اکفل لہ الجنہ۔ فرمایا تم مجھے جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جو جبڑوں کے درمیان ہے زبان کی ضمانت ہے، گالی نہیں بولیں گے، چغلی نہیں بولیں گے، بہتان نہیں بولیں گے، غیبت نہیں بولیں گے، لعن طعن نہیں کریں گے۔ فرمایا یہ جو جبڑوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دو، اور جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں محمد جنت کے 8 دروازوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیے یہاں 2 باتوں کی ہیں، اور وہ جو 6 باتیں تھیں ان میں سے میں نے 3 کا ذکر کر دیا کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی، اور بولو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اور چوتھی کیا ہے؟ وَغُصُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اور 5ویں وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو۔ بولو جی اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، یہ کسی کی طرف ناجائز انگلی نہ اٹھے، حفاظت کریں ہم اپنے ہاتھ کی
کہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کے گریبان پر ہمارا ہاتھ نہ پڑے، کسی کی عزت اور آبرو پر ہمارا ہاتھ نہ پڑے، اور حرام مال پر ہمارا ہاتھ نہ پڑے، رشوت کے مال پر ہمارا ہاتھ نہ پڑے۔ اور نمبر 6، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو کہ زنا نہ کرو۔ تو یہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں محمد اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سمجھیے دوبارہ، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مومنوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کرے اپنی شرمگاہوں کی۔ یہ دوسرا حکم آ گیا۔ نظر بچے گی تو زنا سے بچے گا، اور اگر نظر نہیں بچ دی تو زنا تک تو لے جائے گی۔ اور یہ آنکھوں کا زنا ہے، غیر محرم عورتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، ان سے گپ شپ لگانا یہ زبان کا زنا ہے، اور ان کی باتیں چسکے لے لے کر سننا یہ کانوں کا زنا ہے، اور چھونا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، اور زنا کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کا زنا ہے۔ اگلا زنا تو بعد میں ہوتا ہے، پہلے یہ سارے زنا جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ان سے حفاظت کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ مردوں کو حکم ہے، عورتیں اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو بھائی، مگر دیکھ لیں عورتوں کو پھر حکم آ رہا ہے، آیت نمبر 31، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ حکم دیجئے ایماندار عورتوں کو، حالانکہ وہ جو پیچھے مردوں کا حکم آیا اس میں عورتیں شامل ہیں، پر یہاں علیحدہ پھر تاکید کی جا رہی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ نگاہیں نیچی رکھا کرے، کہ وہ نیچی رکھا کرے اپنی نگاہیں۔ عورتوں کو بھی حکم دے۔ اگر عورتوں کا یہاں ذکر نہ ہوتا تو آج کل کی خواتین تو بڑی ماشاءاللہ بے باک ہیں، وہ تو مردوں کے شانہ بہ شانہ تو کیا تھا، ہم سے بھی 10 قدم آگے نکل گئی ہیں۔ انہوں نے کہنا تھا یہ مردوں کو حکم ہے نظریں نیچی رکھو، ہمیں کوئی حکم ہے تو تم نیچی کرو نظر۔ اللہ کو پتا تھا کہ ایسی شیطان کی رسیاں بھی تو آنی ہے نا، اس لیے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ حکم دیجئے ایمان والی عورتوں کو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کرے اپنی عصمتوں کی، وہ بھی اپنے دامن کی حفاظت کرے، وہ بھی زنا سے بچ کے رہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ عورتوں کو خصوصی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ میمونہ، یہ دونوں لباس مصطفیٰ ہیں، یہ دونوں ازواج مطہرات ہیں، یہ دونوں ہماری امہات المومنین ہیں، یہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی، یہ نابینا صحابی ہیں اور بڑے باعظمت صحابی ہیں، بڑے حضور کے محبوب اور قریبی صحابی ہیں۔ وہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو، آج جس کو کہہ دو پردہ کرو نظر نیچی کرو، میرے تو شک کرنا ہے، اگو پیو نو بھرا نو اور خامد نو سدھیاں ہو جاندیاں نے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اصل میں ہم نے ان بچیوں کو تو ایمان سکھایا ہی نہیں، ان خواتین کو قرآن بتایا ہی نہیں۔ قرآن تو صرف دم پھوکے کے لیے رکھا ہوا ہے اور فجر کی تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، دم کرنا، ختم شریف پڑھنا، صبح کی تلاوت پر خدا کے لیے سمجھو بھی تو صحیح۔ تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا نظر نیچی کرو۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔ فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تو تمہارا دیکھنا بھی تو منع ہے، لہذا نظریں نیچی کرو۔ تو لہذا یہ عورتوں کو خصوصی حکم آ گیا۔ اب اگلے احکام بڑے غور سے سنیے گا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر کیا کرے اپنی زینت کو، اپنی آرائش کو، مگر جتنا خود بخود نمایاں ہو اس سے۔ جو زینت خود بخود نمایاں ہو اس کو تو چھپایا جا سکتا
مگر جو مخفی زینتیں ہیں عورت ان کو ظاہر کر سکتی، جس کو ظاہر کرنا ہے یا جس کو نہیں کرنا، جس کو دیکھنا منع ہے یا دیکھنے کی اجازت ہے، اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، مرد کے جسم کا وہ حصہ جس کو مرد بھی دیکھ سکتا یہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک۔ بولیے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنے بھی شامل ہے اس میں۔ تسی ویکھیا ہوئے گا کہ کئی آج کل ٹراؤزر اور نکرے پہن کے پھرتے ہیں لڑکے، اور کئی پرانے بابے ماشاءاللہ دھوتی جڑی ہے پٹ ننگے کر کے بیٹھے ہوندے نے سر عام بازاراں 'چ، کوئی شرم و حیا نہیں ہے بھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کا بھی دیکھنا جائز ہے۔ عورت کے جسم کا وہ حصہ جو دوسری عورت کو دیکھنا منع ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ مخفی عورت کی چیزیں بولو دیکھ سکتی نہیں ہے۔ اچھا جی، اور نمبر 3، عورت کے جسم کا وہ حصہ جو مرد کو دیکھنا منع ہے، وہ سارا ہی جسم ہے، آگے میں چل کر تفصیل بتاتا ہوں۔ نمبر 4، مرد کے جسم کا وہ حصہ جس کی طرف عورت کو بھی دیکھنے کا بولیے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ کو ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں، مرد کے حالات کیا ہونے چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ران سے کپڑا سرک گیا، ران پٹ نو کہندے نے، ران سے کپڑا سرک گیا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غتی فخذک فإنہا من العورت، اپنی ران کو ڈھانپ لو کیونکہ یہ بھی سطر کا حصہ ہے۔ بولو، یہ بھی سطر کا حصہ ہے۔ اچھا جی، عورت کے جسم کا وہ حصہ جو دوسری کوئی عورت دیکھ سکتی وہ بھی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے کہ اب اس سے ہاں باقی جسم کا دیکھنا ویسے کسی حالت میں ہو تو جائز ہے عورتوں کے لیے، پر فتنے کا اندیشہ ہو تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ غیر مسلم عورت مسلمان عورت کے صرف ان حصوں کو دیکھ سکتی ہے جو مرد دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہاتھ اور چہرہ، پاؤں وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سالار لشکر تھے ان کی طرف خط لکھا اور اس میں فرمایا انہو بلغنی النساء اہل الذمت یدخلن الحمامات مع نساء المسلمین فمنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز ان ترى الذمیۃ عریۃ المسلمہ۔ یعنی حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ذمی عورتیں مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں جاتی ہیں، ان کے نہانے والی جگہوں پہ، تو اس سے ان کو روک دو، کیونکہ کسی ذمیہ عورت کے لیے، غیر مسلم عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مومن عورتوں کے سطر کے حصے کو دیکھے۔ یہ ہمارے مذہبی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ عورت کے بدن کا وہ حصہ جو مرد کو دیکھنا منع ہے، وہ عورت جو اجنبی ہوگی، محرم ہوگی یا پھر بیوی ہوگی۔ اگر وہ آزاد نامحرم عورت ہے تو اس کا سارا بدن ہاتھ اور چہرے کے سوا دیکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بے شراء اور لین دین کے وقت چہرہ اور ہاتھوں کو کھولنے پر مجبور ہوگی۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھوں کی طرف دیکھنے کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دیکھنے کی کوئی غرض نہ ہو اور فتنے کا کوئی اندیشہ بھی نہ ہو۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ دیکھنے کی کوئی غرض نہیں لیکن فتنے کا خطرہ ہے۔ بولو، فتنے کا خطرہ۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ غرض بھی ہے اور فتنے کا ڈر بھی ہے۔ پہلی صورت میں اجنبیہ عورت کی طرف بلا قصد اور ارادے سے بولو دیکھنا جائز ہے، یعنی کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی ہمیں غرض نہیں ہے دیکھنے کی لیکن فتنے کا خوف ہے۔ یا پہلی صورت یہ سمجھ لے کہ غرض بھی کوئی نہیں اور بولو فتنہ بھی، تو اس پر وہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھنا جائز نہیں۔ پہلی نظر پڑ جائے تو فوری واپس لے آؤ، وہ پہلی جو اچانک پڑ جائے، بولو وہ پہلی جو، یہ نہیں کہ پہلی خود ڈالی اور خوب ڈالی اور اگر کوئی روکے تو کہا جی پہلی تو معاف ہے، تو یہ تو ڈرامہ بازی ہوئی۔ یہ کون سی معاف ہے بھائی؟ ہاں، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولا علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اے علی جو پہلی نظر پڑ جائے وہ نظر تو معاف ہے مگر دوسری نظر معاف اور پہلی جی وہ جو اچانک پڑے بغیر ارادے کے غلطی سے پڑ جائے اور اس میں بزرگوں کا کیا حال تھا آپ حیران ہوں گے کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور اس میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ حضرت غزوان رحمۃ اللہ علیہ شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی تھے تو وہ شامل تھے، تو خواتین بھی جنگ میں ہوتی تھی تو کسی خاتون کا وہ سطر کھل گیا اور ان کی اچانک نظر پڑ گئی، یہ بھی ساتھی تھے جنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے زور سے اپنی آنکھوں کو تھپڑ مارا اور اتنی زور سے مارا کہ آنکھ سوج گئی، لال سرخ ہو گئی، اور پھر افسوس کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا حضرت میرے ساتھ یہ ہوا۔ انہوں نے تسلی دینے کے لیے فرمایا بھائی تیری نظر تو اچانک پڑی تھی اور تو نے اپنی آنکھ پر جو تھپڑ مارا اور آنکھ سوج گئی، یہ تو نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ ساری عمر اسی غم میں مبتلا رہے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں جنہوں نے نظر کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ اچھا جی، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے اور فتنہ بھی ہے، مثلا کہ عورت پسند آ رہی ہے، فتنہ بھی ہے کہ شاید قرب مل جائے، تو پھر تو کسی صورت میں بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ غرض بھی ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ضرورت تو ہے اور فتنے کا ڈر بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ مثلا منگنی ہو رہی ہے، شادی ہونی ہے، تو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، بولو بھائی ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب احدکم المرأۃ فلا جناح علیہ ان ينظر الیہا، یعنی اگر کوئی شخص کسی عورت سے منگنی کرنا چاہے تو اس کو دیکھنے میں کوئی حرج ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی ایک عورت سے منگنی کی گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جس سے تیری منگنی ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو نہیں دیکھی، تو فرمایا قال فانظر فإنه أحرى أن يدوم بينكما، بھائی اگر تو ایک نظر دیکھ لیتا تو یہ تیرے رشتہ پکا ہونے میں بڑی مدد ثابت ہو جاتی، تجھے بڑی مدد ملتی اپنے رشتے کو پکا کرنے میں، اپنے رشتے کو مضبوط کرنے میں۔ تو ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، ہاں وہ اپنی زینت چھپا کے رکھے مگر جس کو چھپایا نہیں جا سکتا وہ تو ظاہر ہوگی، جیسے برقع ہے، اب برقعے تو کوئی چھپا سکتا، اوپر والی چادر ہے اس چادر کو نہیں چھپایا جا سکتا، تو وہ خود بخود جو چیزیں نمایاں ہو جائیں۔ دیکھیے جو چیزیں عورت کے ساتھ لگی ہیں اس کو تو دیکھنا جائز نہیں، پر اگر وہ عورت سے علیحدہ ہوں تو دیکھنے میں کوئی حرج ہے، جیسے زیور ویسے پڑا ہے تو نہ دیکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کپڑے ویسے پڑے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر برقع خالی پڑا ہے بازار میں اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر عورت پر آ جائے تو اس سے بھی بچ کے رہو۔ اگلی بات سنیے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ڈالے رہے اپنی اوڑیاں، اپنی اوڑنیاں اپنے گروبانوں پر۔ پہلے عورتیں کیا کرتی تھی، اب بھی ادھر گاؤں دیہات میں ایسا ہی ہو رہا ہے، آپ کے علاقے کا مجھے نہیں پتا کہ یہاں کیا صورتحال ہے، عورتیں دوپٹوں کو پیچھے بڑھ چڑھا کر نا جی دونوں لڑ پیچھے کر دیتی تھی، یاد ہے، اور یہ گریبان بھی ننگی ہوتی تھی اور سینہ بھی نمایاں ہوتا تھا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جو دوپٹے ہیں نا ان کو پیچھے سے نکالو اور اوپر اوڑو، اور یہ فرمایا کہ علی جیوبہن، یہ جیب کی جمع ہے کہ اپنے سینوں کے اوپر ڈالو کہ یہ بھی نمایاں نظر ہے، اگرچہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں پر پھر بھی ساخت تو نظر آ رہی ہے، تو چادر اوڑھنی ان کے اوپر ڈالو کہ یہ کسی کو محسوس نہیں ہونے چاہیے۔
تو یہ بہت مسئلہ تھا، اس معاملے میں تو بڑی سختی کی گئی کہ بھائی کسی صورت میں بھی عورت اپنی ہتھیلی اور چہرے کے سوا سامنے بولو آ سکتی نہیں ہے۔ اور علماء نے تو یہ بھی، وہ جو چوٹی ہے عورتیں نکالتی ہیں نا پیچھے سے اوپر نمایاں ہوتی ہے، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کی کوہان سے نسبت دی ہے، اور یہ بھی اچھی عورتوں کی علامت نہیں ہے۔ اچھا یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں، ہاتھوں کا پردہ نہیں، بھئی وہ فتنہ نہ ہو تو نہیں ہے، پر اگر فتنہ ہو تو اس کو بھی چھپا کے رکھیں۔ اور آج کل تو چہرے سے پردہ سب سے زیادہ فرض ہے، بولو چہرے کا پردہ سب سے زیادہ فرض ہے۔ میں ایک ایسی تقریب میں گیا تو وہاں کچھ خواتین تھی، ایک ایم پی اے صاحب نے الیکشن جیتا تھا اور مجھے بلایا کہ بیان کر دیں آپ، میں چلا گیا تو وہ خواتین بھی گیدرنگ تھی ان کی کافی ساری، تو ایک بڑی ماڈریٹ قسم کی خاتون تھی، وہ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی مولانا صاحب قرآن میں چہرے کا پردہ دکھا دے۔ اب میں نے ان کو بڑے دلائل دیے کہ دیکھیں جی بات تو چہرے سے ہی شروع ہوتی ہے، تو اس کو تو ضرور چھپا کے رکھنا چاہیے۔ جب آپ 2 کلو بکرے کا گوشت چھپا کے لاتے ہیں کالے چھاپر میں، تو یہ جو اتنے بڑے گوشت کی پیکر عورت ہے اس کو کیوں نہیں چھپانا چاہیے؟ میں نے اپنے وہ دلائل شلائل دیے، مگر وہ محترمہ اس بات سے ہٹے ہی نہ کہ جی قرآن سے دکھاؤ۔ تو پھر میں نے ان کو دوسرا جواب دیا، میں نے کہا محترمہ آپ قرآن سے باقی جسم کا پردہ دکھا دیں، قرآن میں کہاں آیا کہ باقی سارا کچھ چھپاؤ، ایک ایک پارٹ آف باڈی کا مجھے ذکر دکھا دیں۔ کہنے لگی وہ تو قرآن میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس کا بھی قرآن میں نہیں ہے، جس طرح وہ حرام ہے اس طرح چہرہ دکھانا بھی حرام ہے۔ کو بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ اچھا جی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی آرائش کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ جتنی بھی آرائش ہے خاص کر میک اپ وغیرہ، یہ بیوی اپنے خامد کے لیے کرے، بازاروں کے لیے شادیوں کے لیے نہ کرے۔ اور کواری بچی کو تو بالکل میک اپ حرام ہے، خواہ وہ اس نے کسی بھائی کی شادی میں جانا ہو یا کسی بھی تقریب میں، عید ہو بقرہ عید ہو، بولو اس کی تو اجازت ہے ہی نہیں۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب یہ جو دیکھو نا بڑی سخت پابندی آ گئی، باہر نہیں جا سکتی، نظر نہیں نیچی کر کے آ سکتی، اور چہرہ نہیں دکھا سکتی، زینت نہیں دکھا سکتی، مگر اگر گھر میں بیٹھی ہے تو ہر وقت چھپا بھی، تو اس لیے کچھ استثنائی باتیں آ گئیں۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے، یعنی شوہر سے کوئی خاص پردے کی ضرورت ہے۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے، او آبائِهِنَّ، یا اپنے باپوں کے لیے، او آبائی بعولتِهِنَّ، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے۔ دیکھیے اس میں باپ خامد آ گیا، اپنا باپ آ گیا، اور شوہر کا باپ بھی آ گیا، یعنی سسر سے بھی پردہ فرض نہیں، پر اگر سسر ٹھڑکی ہو، بے ایمان ہو، خبیث ہو، تو پھر اس سے بھی پردہ۔ او ابنائِهِنَّ، اور اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے۔ او ابنائی بعولتِهِنَّ، یا اپنے خامد کے بیٹوں کے لیے، یعنی خامد نے جو شادی کی ہے اس کی پچھلی بیوی سے جو اس کے بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ بدتمیز ہوں، بے حیا ہوں، تو ان سے بھی ضروری ہے۔ وَإِخْوَانِهِنَّ، اور فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانِهِنَّ، یا اپنے بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتِهِنَّ، یا اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائِهِنَّ، یا ہم مذہب عورتوں پر، ہم مذہب عورتوں سے بھی پردہ جائز نہیں ہے، اس سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ہم مذہب مسلمان عورتیں جو آتی جاتی ہیں ان سے پردہ کرنے کی ضرورت۔ اپنی باندیوں پر، باندی سے مراد وہ جو لونڈیاں ہیں خواتین، اگر باندی غلام ہو، مرد ہو، اس پہ بھی پردہ فرض ہے۔ آج کل تو یہ حکام ہے ہی نہیں۔ اب التابعین غیری اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے نوکروں پر جو عورت کے خواہش مند نہ ہوں مردوں میں سے، ان سے بھی پردے کی ضرورت ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ پاگل ہیں، یا آپ نے دیکھا کہ ایسی عمر کراس کر گئے ہیں کہ اب ان کو عورتوں کی خواہش ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ آ جا سکتے ہیں۔ یا ایسا کوئی معذور ہے، نابینا ہے، غلام ہے، یہ اگر گھر میں آ جائے، آپ نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، تو یہ کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات ہے۔ اور ویسے ان سے بھی بچنا بہتر ہی ہے،
بولو ان سے بھی بچنا. مگر یہ چونکہ آنے جانے والے نوکر ملازم ہوتے ہیں تو اگر گھر میں خواہ مرد ہیں تو پھر تو ضرورت ہے. اکیلا تو باپ کی بھی اجازت نہیں بیٹی کے ساتھ سونے کی, بھائی کی بھی اجازت نہیں بہن کے ساتھ سونے کی. یہ اکیلے کے احکام نہیں, آنے جانے کی بات ہو رہی ہے. گھروں میں آ جا سکتے ہیں. اس میں سے مخنث ہیجڑے خسرے, اکثر تو یہ خسرے ہوتے نہیں, مردی ہوتے ہیں, انہوں نے روپ دھارا ہوتا ہے, ان سے تو سخت پردہ ہے. ایک ہیجڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں, اور وہ حضور کے پھپھی زاد سے ایک عورت کا نقشہ بیان کر رہا تھا, اور پورا اس نے بیان کیا, یوں چلتی ہے, یوں بیٹھتی ہے, جسم اتنا ہے, ایسا ہے, ہونٹ اس طرح ہے, آنکھیں اس طرح ہیں, اور سرکار سن رہے تھے, اس کو نہیں پتا تھا. تو جب اس نے وہ اپنی بات مکمل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ کے دشمن, تو نے اس کو اس غور سے دیکھا کہ اب لوگوں کو بیان کرتا پھر رہا ہے؟ فرمایا نکل جا, تجھے مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے, تو گھروں کے قابل تو کیا مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. حضرات وہ پھر حضور نے نکالا, طائف کی طرف چلا گیا. پھر حضرت ابو بکر کی خلافت میں اس نے اجازت مانگی, حضرت ابو بکر نے بھی نہیں دی. پھر اس نے حضرت عمر سے اجازت مانگی, حضرت عمر نے فرمایا کوئی اجازت نہیں, جو پابندی حضور نے لگائی ہے وہ قائم ہے. پھر حضرت عثمان کی خلافت میں وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا, نابینا ہو چکا تھا, اس کی سفارش کی گئی کہ جی بڑا ہی غریب ہے, مانگ کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں. تو حضرت عمر پاک نے فرمایا یہ جمعے کے دن آیا کرے اور مانگ کے پھر واپس چلا جایا کرے, اس کو مدینہ میں رہنے کی اجازت ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی مسئلہ کہ ایسے طبقے کو, ایسی جو بے حیا خواتین ہیں, ناچنے گانے والی, یہ جو مانگنے تانگنے والی آتی ہیں, ان کو بھی گھروں میں داخلے کی اجازت ہے. اب آ گیا جی اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, کہ وہ بچے جو عورتوں کی مخفی چیزوں سے واقف نہیں ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں جن میں کوئی ٹھڑک پنا نہیں ہے. آج کل تو میں نے کہا کہ فلمی ڈرامائی بچے ہیں, جو بچہ ایسی شغف رکھتا ہے, ایسی مصروفیت رکھتا ہے, اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے. اور آگے ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, نہ زور سے مارے اپنے پاؤں زمین پر تاکہ معلوم ہو جائے وہ بناؤ سنگھار جو چھپائے ہوئے ہے. یعنی ایسی چال چلنا کہ سب متوجہ ہو جائے کہ چال دیکھو بھائی, مٹک مٹک کے چلنا, یا وہ چھلانگے مار مار کے چلنا, یا ہر قدم پہ ایک جمپ لینا, اس کی اجازت ہے. عورت حیا سے چلے, ہر قدم پر حیا ہونا چاہیے اس کی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اب یہ آخری بات کہ توبہ کرو سب جمع ہو کر اللہ کی طرف, کہ جو غلطیاں پیچھے ہو چکی ہیں توبہ کر لو, آئندہ نہیں کریں گے. ایھا المؤمنون, اے ایمان والو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی یہ ہے کہ ہم توبہ کریں. آج کل کو ایجوکیشن کا ایسا جناب وبا آئی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا پڑھایا جا رہا ہے, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, ہاسٹل میں اکٹھی رہ رہی ہیں, اور اوپر سے مولانا طارق جمیل اور ایک ٹھرکی مولوی ہے کراچی کا طارق مسعود, وہ جا کے بیان کہتا ہے نظر بچا کے رکھو, نظر بچا کے رکھو. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے, کسی کو نہر میں پھینک کر کہنا کپڑے بچا کے رکھنا, کپڑے گیلے بولتے نہیں ہو, او جی کپڑے بچا کے رکھو تمہارے کپڑے, اس کو نہر میں نہ پھینکو, دریا سے تو نکالو, کنویں میں پھینک کے کہہ رہے ہو کپڑے گیلے نہیں ہونے چاہیے, گٹر میں پھینک کے کہہ رہے ہو کپڑوں پہ گندگی نہیں لگنی چاہیے. یہ کس مذہب کی تعلیم ہے؟ جب وہ کٹھے ہی بیٹھ گئے, کٹھے ہی رہنے لگ پڑے, تو اب کون بچائے گا؟ اب کیا صورت رہے گی بچنے کی؟ تو حیا اور غیرتیں تو دفن ہو چکی ہیں لوگوں کی, اوپر سے کہہ رہے ہیں نظر بچا کے رکھنا. باپ کہتا ہے مجھے اپنی بیٹی پر بڑا اعتماد ہے, جہاں جائے جہاں آئے انشاءاللہ میری لاج رکھے گی. او دیوس انسان, کیا حضور کو اپنی بیٹیوں پر اعتماد نہیں تھا؟ ان سے کیوں پردے کروائے؟ حضور کو اپنی بیویوں پر اعتماد نہیں تھا کہ نبی نے سے بھی پردہ کروا کے دکھایا؟ تو بڑا آگے ہے, صرف کیا ہے کہ دکھا رہا ہے جی مجھ میں غیرت ہے, مجھ میں حیا ہے, پر یہ تیری مذہب پسندیدہ حیا ہے, سو کالڈ حیا ہے. یہ قرآن حدیث اور اسلام والی حیا, قرآن اور حدیث اور اسلام والی حیا وہی ہے جو یہ سورۃ النور میں بیان ہو رہی ہے.
پردے کی سب سے پہلی آیتیں سورۃ الاحزاب میں نازل ہوئیں اور اس کے بعد یہ سورۃ النور میں نازل ہوئی. اس کی تفاصیل آگے بیان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام تعلیمات پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.